ان کو کس چیز کی وجہ سے جو ہے وہ دل کے مریض ہو جاتے ہیں؟ اگر ٹینشن کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ جی جو دو طرح کی جو ایڈلٹس میں ڈیزیزز کامن ہیں، ایک تو ہے ویلولر ہارٹ ڈیزیز. وہ مختلف قسم کی انفیکشنز ہوتی ہیں جن کی وجہ سے لیٹر آن ان دا لائف وہ ویلو انوالو ہو جاتے ہیں. لیکن جو اسکیمک ہارٹ ڈیزیز ہے جس سے ہارٹ اٹیک وغیرہ ہوتا ہے اور جو آج کل کامن ہے اور جو لیڈنگ کاز آف ڈیتھ ہے آل اوور دا ورلڈ، تو وہ یہی ہے کورنری آرٹری ڈیزیز. اس کی ریزنز میں ایک ہی ریزن ایسی ہے کہ جو ہمارے بس میں نہیں ہے، اور وہ ہے وراثت. اگر کوئی کسی کی وراثت میں ہے، انہیریٹنس ہے، کسی کے پیرنٹس کے بلڈ ریلیشن میں ڈیزیز ہے، تو اس میں عام بندے کی نسبت یہ ڈیزیز ہونے کا چانس ڈبل ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ باقی سارے رسک فیکٹر ہیں وہ آپ کے اپنے بس میں ہیں اور وہ ایزیلی کنٹرول کیے جا سکتے ہیں. جس میں ٹاپ آف دا لسٹ ایسوسیشن ہے اس کی اسموکنگ کے ساتھ، وہ بہت بڑا کاز ہے. پھر انکنٹرولڈ ڈائبٹیز ہے، یعنی شوگر جو ہے اگر کنٹرول نہ ہو. انکنٹرولڈ ہائپر ٹینشن ہے. اس کے علاوہ کولیسٹرول اگر بہت زیادہ ہو. آپ کی ڈائٹری ہیبٹس ایسی ہیں کہ بہت زیادہ آپ تلی چیزیں، فرائی چیزیں اور جو رچ ہیں اس سے فیٹ سے وہ کھاتے ہیں. اور پھر لیک آف ایکسرسائز از انادر کاز، کہ اگر آپ ایکسرسائز نہیں کرتے، کیلوری برن نہیں کرتے، تو آپ کو عام لوگوں کی نسبت ہارٹ کی ڈیزیز ہونے کا زیادہ چانس ہے. پھر موٹاپا ہے، اور پھر ادر ٹینشن اینڈ وریز جو ہمارے معاشرے میں زیادہ ہو گئی ہیں، وہ بھی ایک کاز ہے جو مطلب راتوں رات امیر بننے کا جو ایک خبت سوار ہے لوگوں کو. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اریٹیشن ہے، ایجیٹیٹ لوگ ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑی کازز ہیں. خاص طور سے معاشرے میں جو ایک ڈسپیرٹی ہے، جو ایک بن گیا کہ بہت لوگوں کے پاس کچھ بڑے اپر کلاس ہے اور کچھ بہت پور ہے. یہ جو اسٹیٹس ڈفرینس ہے، یہ بھی ایک بہت بڑی کاز ہے جو لوگوں کو کریٹ کرتا ہے کہ یہ ٹینشن اور وریز کا. تو یہ مینلی یہی زیادہ کازز ہیں. لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ اگر آپ کو شوگر بھی ہو، آپ اچھی طرح کنٹرول کریں، بلڈ پریشر بھی زیادہ ہو، آپ اس کو اچھی طرح کنٹرول کریں، تو یہ چیزیں ڈیلے کی جا سکتی ہیں. سر بیسیکلی ہارٹ اٹیک ہے کیا؟ ہارٹ اٹیک میں یہ ہے کہ ہارٹ کے پٹھوں کو بھی بلڈ سپلائی کی ضرورت ہوتی ہے ایگزیکٹلی اٹ سیلف. دو کے چیمبرز میں تو بلڈ ہوتا ہے، لیکن جو پٹھے ہیں ان کو سپلائی کی ضرورت ہے. تو وہ باہر سے جو ہارٹ جو باہر سپلائی کرتا ہے، تو سب سے پہلے اپنے پٹھوں کو آرٹریز دیتا ہے جو خون سپلائی کرتی ہیں. ان میں اگر کسی وجہ سے تنگی آ جائے، ان میں اگر کسی وجہ سے پلیک بنے ہو اور وہ رپچر کر جائیں یا کلاٹ آ جائے اور ایک دم بلڈ سپلائی رک جائے، تو پھر ہارٹ اٹیک ہوتا ہے. اچھا، یعنی اس پٹھے کو سپلائی نہیں ملتی اور وہ ڈیمیج ہو جاتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہارٹ پیشنٹ میں زیادہ تر وہ چڑچڑاپن پایا جاتا ہے اور غصہ ہوتا ہے، تو اس کو کیسے ہم کم کر سکتے ہیں؟ یہ لانگ ٹرم جو ہے وہ ہوتا ہے ضرور. خاص طور سے جو ہائپر ٹینسو لوگ ہیں جن کا بلڈ پریشر زیادہ ہو، وہ زیادہ پرون ہے غصہ ہونے میں. اور کوئی بھی لانگ ٹرم ڈیزیز جو ہے وہ کسی بندے کو بھی اریٹیٹ کر سکتی ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگوں کو غصہ آ جاتا ہے. تو اس کا یہی ہے کہ وہ ان کو ان کے بلڈ پریشر کا خیال رکھا جائے، ان کی باقی ضروریات کا خیال رکھیں، ٹائملی میڈیسن دیں، تو آسانی سے ہو سکتا ہے. اریٹیٹ نہیں ہوں گے. ہمارے ساتھ ایک اور مہمان موجود ہیں، مفتی مولانا اعظم اویسی صاحب. بہت بڑے مفتی ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اور یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں. انہیں تلاوت قرآن پاک سے ہمارے پروگرام کا آغاز بھی کیا تھا اور بہت ہی ماشاءاللہ سے خوبصورت اور محصور کن آواز ہے ان کی، جس سے انہوں نے ہمارے پروگرام کا آغاز کیا تھا. سر، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آج ہمارا ٹاپک ہے اور سر آپ ماشاءاللہ سے مفتی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ انہوں نے اپنی زندگی کس طرح سے گزاری. اسپیشلی خواتین کو ان کی زندگی سے رہنمائی لینے کی بہت ضرورت ہے. الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ والصلاة والسلام علی سیدنا محمد خیر الورا وعلی آلہ واصحابہ المتعدبین بالتقویٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم.
صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم ببرکت ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں اسٹار ایشیا نیوز کی پوری مینجمنٹ، پوری ٹیم کا، کہ انہوں نے آج جس عظیم ٹاپک پہ ہم سب کو اپنے آڈین کے سامنے کیا، اسکرین سے مخاطب ہونے کا موقع فراہم کیا، اللہ پاک آپ کو جزائے جزیل عطا فرمائے۔ بلا شک و شبہ آج ماہ رمضان المبارک کا 10واں روزہ ہے اور ہم عشر رحمت کے اپنے نقطۂ منتہا تک جا پہنچے ہیں، اور کیا ہی حسن اتفاق ہے کہ عشر رحمت اپنے نقطۂ منتہا کو پہنچا تو سیدہ کائنات، ملکہ ملک وفا، مجسمہ حسن اخلاق، پیکر جود و عطا، منبع جود و سخا، ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے در سے یہ خیرات لیتے ہوئے امت مسلمہ تک اپنی خوشبوئیں نچھاور کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ حضرت سیدہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، جس طرح سناپی آپ نے اپنے انٹرو کے اندر بڑے حسین انداز میں آپ کے حضور سلام عقیدت و محبت پیش کیا، حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا اسلام کی وہ واحد اور خوش نصیب خاتون ہیں بے شک کہ جنہیں اول المسلمین ہونے کا اعزاز حاصل ہے، اور حضرت سیدہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا مسلمانوں کی روحانی اور ایمانی ماں ہیں، بے شک، اور اس سے بڑی میں سمجھتا ہوں اعزاز اور سعادت مندی کی بات نہیں ہوگی کوئی نہیں ہوگی، بے شک، کوئی کہ شک نہیں۔ دنیا حضور علیہ السلام کے در دولت پہ جا کے سکون محسوس کرتی ہے، دنیا کو آقا کائنات کی بارگاہ میں پہنچ کر سکون ملتا ہے، اور امام الانبیاء جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب میں خدیجۃ الکبریٰ کے پاس پہنچتا ہوں مجھے سکون ملتا ہے۔ کیا اس درجہ لیے ہے؟ قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی آخر الزماں مسلمانوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ مالک ہیں، جانوں کے زیادہ قریب ہیں، وازواجہ امہاتہم، اور آپ کی جو خواتین ہیں وہ مسلمانوں کی نورانی اور ایمانی مائیں ہیں۔ تو سیدہ کائنات سیدہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب خاتون ہیں جو حضور علیہ السلام کی سب سے پہلی بیوی ہیں۔ حضور علیہ السلام نے آپ کی زندگی میں، آپ کی موجودگی میں دیگر نکاح نہیں کیے، بے شک 13 ازواج مطہرات کی تعداد ملتی ہے 13۔ حضور علیہ السلام کی ظاہری حیات طیبہ میں 11 خواتین ایسی تھی جو حضور علیہ السلام کے پاس یک بارگی کے ساتھ موجود رہیں، لیکن جب تک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اس دنیا آب و گل کے اندر، دنیا آب و گیتی کے اندر موجود رہیں تو آپ نے دوسرا کوئی نکاح نہیں کیا۔ فرمایا جی، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا 3 واسطوں کے ساتھ، 3 پشتوں کے ساتھ آپ کا اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب ایک ہو جاتا ہے، ایک ہو جاتا ہے، سلسلہ نسب ایک ہو جاتا ہے، یعنی حضرت قصی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جا کے آپ قریش کی قبیلہ کے بنو اسد کی ہونہار خاتون تھی۔ خاتون تھی، بے شک آپ کے والد ماجد خویلد بن اسد ایک بہت بڑے تاجر تھے، میں اس واقعہ کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہوں گا، آپ نے اپنے انٹرو کے اندر یہ واقعہ بڑے آسان انداز میں بیان کیا۔ جب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا شباب کے عالم کو پہنچی، یہ اس دور کی بات ہے جب ابھی اسلامی پیغام نافذ نہیں ہوا تھا، جب ابھی پردے کی آیات کا نزول نہیں ہوا تھا، یہ اس دور کی بات ہے جب
مسلم خواتین کو زندگی گزارنے کے دستور ابھی تک حضور علیہ السلام نے مفتی اپنی صاحب آپ کو معذرت چاہوں گی، آپ کو کٹ کیا، ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ مان بات کروں نمکانہ صاحب سے. جی کیا کہنا چاہیں گے؟ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا علامہ صاحب سے سوری کہ جیسے آپ کا آج کا ٹاپک حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا، جبکہ انہوں نے اس دور میں اپنی پسند کا اظہار کیا تھا جب بیٹی کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، تو آج کل کے دور میں کوئی عورت یا کوئی لڑکی اپنی پسند کا اظہار کرتی ہے میں نے اس سے شادی کرنی ہے، تو اس کو کیوں وہ برا ہمارا معاشرہ کہتا ہے، اس کو پھر کیوں انگلی اٹھائی جاتی ہیں؟ بالکل آپ کا سوال میں نے سن لیا ہے. اگر سیدہ کائنات نے جو پیغام نکاح دیا تھا حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اگر ہم کما حق کو ہو اس کی تعلیمات سے روشناس ہوں، تو محترم آپ کے سوال کا جواب اسی کے اندر روز روشن کی طرح موجود ہے. جب سیدہ کائنات کا آپ کی لونڈی سیدہ نفیسہ کے ذریعے سے آپ نے نکاح کا پیغام دیا، تو حضور علیہ السلام نے اس وقت جو جملے ارشاد فرمائے تھے، میں سمجھتا ہوں وہ یقیناً ہماری ینگ جنریشن کے لیے ایک بہترین پیغام کے طور پہ حضور علیہ السلام نے جو جملے ارشاد فرمائے. جب آپ نے نکاح کا پیغام دیا تو حضور علیہ السلام نے پوچھا، اے نفیسہ یہ تم کہہ رہی ہو یا ختیجہ کہہ رہی ہیں؟ تو سیدہ نفیسہ نے عرض کی، حضور یہ سیدہ کائنات کی طرف سے میں پیغام لئی ہوں. تو حضور علیہ السلام اس وقت آپ کی 25 سال عمر تھی، یقیناً آپ سن بلوغت کو کراس کر چکے تھے. حضور علیہ السلام فرما سکتے تھے میں نے قبول کیا، نہیں، یہ نہیں فرمایا. آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ کی ورگردانی کریں تو جو جواب ملتا ہے وہ میرے پیارے بھائی کے سوال کا بھی جواب ہے. آپ نے فرمایا میں اپنے چچا جان سے مشورہ کر کے بتاؤں گا، میں اپنے چچا جان سے مشورہ کر کے بتاؤں گا. اس لیے آقا کائنات جانتے تھے جس معاملے کے اندر بڑوں کا ادراک شامل ہو، جس معاملے کے اندر بڑوں کی انفرادیت اور بڑوں کا پیار اور محبت والا پیغام شامل ہو، تو یقیناً وہ کام ضرور پائے تکمیل تک پہنچتا ہے. مولانا تو صاحب آج ان کا سوال یہ ہے کہ خواتین اگر شادی کے لیے خود پرپوزل بھجوا دیتی ہیں تو اس سے برا کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھیں شریعت کے اندر، برا کیوں جانتا ہے؟ شریعت کے اندر اس کا جواز ہے. خواتین اگر بالغ ہیں تو وہ پرپوز کر سکتی ہیں، لیکن اس کا جو معاشرے کے اندر بیڈ رسپیکٹ جاتا ہے وہ یہی ہے جب ہم اپنے بڑوں کو چھوڑ کر خود بڑے بن جاتے ہیں تو پھر ہماری زندگی جو ہے وہ احسن اقدام کی طرف نہیں جا سکتی. یقیناً معاملات وہی بہتر ہوتے ہیں جب ہم اپنے بڑوں کو ساتھ ملا کر، جب خواتین نے، ہماری بہنوں نے خود معاملہ کرنا ہے تو ان کے لیے ضروری ہے کہ آپ اپنے بڑوں کو اعتماد میں لیں، اور بڑوں کی جب دعائیں شامل ہوں گی تو یقیناً وہ رشتہ پائے تکمیل تک پہنچے گا. صاحب حضرت خدیجہ کے معاملے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی بڑا موجود تھا جو ان سے مشورہ کر کے انہوں نے پیغام بھجوایا؟ اس وقت آپ کے جو والد ماجد تھے وہ فوت ہو چکے تھے، آپ کے کوئی بڑے بھائی بھی نہیں تھے، اور آپ کے کزن تھے جناب ورقہ بن نوفل. آپ نے ان سے مشاورت کی اور آقا کائنات کی تعلیمات سے آپ آگاہ تھیں. اس دور کی بات ہے جب معاشرے کے اندر ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں تھا، تو حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کیونکہ 40 سال کی عمر تھی، آپ اپنے وہ تجارت کا معاملہ خود نمٹاتی تھی، اور ورکنگ میل آپ کو شمار کیا جاتا تھا. آپ اپنے معاملات کو خود نمٹاتی تھی اور اپنے گھر کی سربراہ بھی خود تھی. تو اس وقت آپ کی ماں بھی موجود نہیں تھی، آپ کے والد بھی موجود نہیں تھے، آپ کے بھائی بھی موجود نہیں تھے. تو حضور علیہ السلام نے خود پھر پیغام، سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے خود نکاح کا پیغام دیا، خود نکاح کا پیغام بھجوایا تھا. یہاں پر ہمارے ساتھ کالر موجود ہے. جی السلام علیکم، کون ہے اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں بکھر سے بول رہا ہوں، صداقت علی. جی سر سوال کریے گا. مفتی صاحب سے میرا ایک کویشچن ہے کہ بندہ روز افطار کے ٹائم پہ اگر نماز پہلے پڑھ لے اور بعد میں روزہ افطار کر دے تو کیا یہ صحیح ہے یا پہلے روزہ ہر حال میں افطار کرنا چاہیے؟ جی بالکل آپ کا سوال میں نے سن لیا ہے. دیکھیں شریعت مطہرہ نے ماہ رمضان کا ایک ایسا حسین موسم دیا ہے
یقیناً وہ باقی 11 مہینوں کے اندر وہ ہمیں میسر نہیں آتا، میسر نہیں ہے۔ جو اللہ پاک نے روزوں کی اور ماہ رمضان کے لمحہ لمحہ کی جو برکات اللہ پاک نے ہمیں نصیب فرمائی، اگر آپ نماز پڑھ لیں، روزہ بعد میں افطار کر لیں، اس میں شرعی کوئی کباہت نہیں، لیکن جو افطار کے وقت اللہ پاک خصوصی اجر عطا فرماتا ہے آپ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہو گیا سر، ایک بار پھر سے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم بات چیت کر رہے تھے جی، جب انہوں نے ہماری پیغام بات چل بھجوایا، رہی تھی جی، سیدہ کائنات نے جب آپ 40 سال کی عمر کو پہنچی تو حضور جان عالم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تک جب آپ نے پیغام نکاح کیا، یہ اس دور کی بات ہے جب سیدہ کائنات کے پاس غلاموں کی ریل پھیل تھی ہوا کرتی اور تھی۔ اتنی فراوانی کی دولت تھی، میں اگر لاکھوں اور کروڑوں میں کہوں تو یہ بات بیجا نہیں ہوگی، اس سے بھی کئی درجے زیادہ تھی، اور آپ اس قدر نزاکت مآب شہزادی تھی کہ 20 لونڈیاں تو آپ کی خدمت کے لیے وقف تھی، لیکن آپ کا وہ عظیم الشان اسوہ جو میں سمجھتا ہوں ہماری دختران اسلام کے لیے، خواتین کے لیے یقیناً ایک اسوہ اور رول ماڈل ہے۔ آپ جب جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئیں تو آپ کی تاریخ میں، آپ کی سیرت میں آتا ہے کہ کہاں وہ 20 نوکرانیاں جو آپ کی خدمت کرتی تھی، جب حضور علیہ السلام کے گھر میں آئیں تو آپ نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ گھر کا جھاڑو بھی دیا، اور آپ نے اپنے گھر ساری کے دولت بھی وقف کر دی نبی کریم صلی اپنی اللہ علیہ ساری وسلم۔ خدمات حضور علیہ السلام کے ساتھ وقف کر دیں اور شیئر کر دیں، اور جس دن نکاح ہوا اس دن ساری دولت، جتنی بھی آپ کے پاس دولت تھی، ساری دولت لا کر آقا کے قدموں میں ڈھیر کر دی اور عرض کی یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آج تک اس کی مالک میں خدیجہ تھی، آج کے بعد اس کی میں مالک نہیں ہوں، آج کے بعد اس کے مالک آپ ہیں، چاہیں تو اپنے پاس رکھیں، چاہیں تو اللہ کے راستے میں آپ اور خرچ اس وقت کریں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قریش کے کافی سردار جو تھے وہ خواہشمند تھے آپ سے نکاح کے، لیکن آپ نے پھر بھی ان کو جو ہے وہ ٹھکرا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں ان کی ایمانداری سے متاثر ہوئے۔ بالکل، اس کی جو توجیحات مفسرین نے بیان کی ہیں کہ بڑے بڑے عمراء کے آپ کے پاس نکاح کے پیغام آئے لیکن آپ نے خاموشی کا اظہار کیا، تو سید شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے جو اس کی وجہ بیان کی، میں سمجھتا ہوں وہ کافی اتھینٹک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مکہ کے اندر سال میں ایک دن ایسا تھا کہ اس میں خواتین کا میلہ لگتا تھا، خواتین پورے سال کے اندر سال میں جو ان کی خوشیاں ہوتی وہ اس دن اکٹھے ہو کر اپنا جشن مناتی، تو اس دن میلہ لگا ہوا تھا، تو ایک تورات کا عالم وہاں پہ آ نکلا، تو باقی خواتین نے تو اس کو برا بلا کہا، لیکن سیدہ اماں خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے برا بلا نہیں کہا، بلکہ آپ نے بات پلے باندھ لی، اور اس نے بات کیا کی، اگرچہ میرا آنا یہاں پہ مناسب نہیں ہے، وہ عالم کہنے لگے، لیکن اے خواتین میں تمہیں جو میسج اور پیغام دے رہا ہوں وہ یہ ہے کہ نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ مکہ کے اندر براجمان ہو چکے ہیں، اور ان قریب وہ اپنی بعثت کا اعلان فرمانے والے ہوں گے، خوش بخت اور خوش نصیب خاتون ہوگی جس کو امام الانبیاء اپنی مفارقت اور اپنی معیت کے لیے نامزد کریں گے۔ تو باقی خواتین نے برا بلا کہا، آپ فرماتی ہیں میں نے برا بلا نہیں کہا، لیکن اس کے بعد اس وقت کے مطابق میں تسبیح و تعلیلات میں مصروف رہتی، جو وقت باقی بچتا تو میں اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کر دعا کرتی، مالک میرے نصیب کھول دے، معیت اور مفارقت کے لیے امام الانبیاء مجھے ہی چن لیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس وجہ سے سیدہ کائنات خود رکی ہوئی تھی۔ جب پھر اس کے بعد آپ نے تعلیمات سننی شروع کی، حضور علیہ السلام کے ساتھ محبت شروع کر دی، آپ تک یہ باتیں پہنچی، آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، غلاموں کا بوجھ بھی اٹھاتے ہیں، یتیموں کے ماوا اور ملجا بھی ہیں، تو جب محبت موجزن دل میں ہو چکی پھر آپ نے 40 سال کی عمر میں پیغام نکاح بھیجا۔ سر لاہور سے ہمارے ساتھ کالر تھے خضر، انہوں نے آفر کال کی ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ ہارٹ اٹیک کی نشانیاں کیا ہوتی ہیں، علامات کیا ہیں؟ اس کی سب سے بڑی نشانی جو موسٹ آف دی ٹائم ہوتی ہے وہ ہے چیسٹ پین۔ چیسٹ پین ہوتی ہے۔ یہ پین تھوڑی سی ڈفرینٹ ہو سکتی ہے کیونکہ بہت سارے آرگنز پاس ہیں، میدا ادھر ہے، ساتھ گال بلیڈر ہے، نیچے پیچھے وہ پینکریاز ہے، اور دل بالکل ساتھ ہے، تو یہ یہاں پہ لوور چیسٹ پہ ہوتی ہے، سینٹرل چیسٹ پہ بھی ہو سکتی ہے، یہ ریڈیٹ کر سکتی ہے جبڑوں کی طرف، کندھوں کی طرف، اور خاص طور سے یہ لیفٹ آرم کی طرف۔ تو یہ کبھی کبھی
صرف شارٹنس آف بریتھ کو شو کرتی ہے اور کبھی کبھی پسینہ بھی ساتھ آتا ہے, الٹی بھی آ سکتی ہے. لیکن جو ڈائبیٹک لوگ ہوتے ہیں ان میں 20% لوگوں کو 30% لوگوں کو پین نہیں ہوتا جو ڈائبیٹک ہو. تو وہ ان کو پتہ اس وقت چلتا ہے جب اس کی کمپلیکیشن شروع ہو جاتی ہیں, جس میں سانس پھولتا ہے, بندہ بیٹھ نہیں سکتا, تھوڑا سا چلے تو ہونا شروع ہو جاتا ہے, دل گھٹنا سر شروع ہو لیفٹ جاتا ہے. سائڈ پہ ہمارے ہارٹ ہوتا ہے تو کچھ لوگوں کو پین رائٹ سائڈ پہ بھی ہوتی ہے, رائٹ سائڈ چیسٹ میں پین ہو رہی ہے اور رائٹ آرم میں پین ہو رہی ہے, تو اس کی کیا وجوہات ہوتی ہیں؟ نہیں, اگر ڈیکسٹروکارڈیا ہے تو پھر یعنی دوسری طرف ہارٹ ہے تو اس طرح بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ کبھی کبھی لیفٹ کے علاوہ سینٹر میں بھی ہوتی ہے, لیفٹ رائٹ دونوں میں بھی ہو سکتی ہے, اور یہ ریڈیٹ کرتی ہے دونوں آرم میں بھی. لیکن بہت ساری وجہوں میں یہ جو ہے مسکولر پین ہو سکتی ہے, اس کے علاوہ جو آپ صرف رائٹ کی کہتے ہیں, یا مے بی سم ادر ریزن ایز ویل. اچھا سر, جیسے رمضان چل رہا ہے, رمضان مبارک کے حوالے سے جو ہارٹ پیشنٹ ہیں ان کو کیا احتیاط کرنی چاہیے سحر میں, افطار میں؟ جی بالکل, اگر تو ایکیوٹ ڈیزیز ہے یعنی چل رہی ہے تو اس میں تو ظاہر ہے بیماری میں روزہ نہیں بنتا. فرض ہے روزہ, اس میں کوئی شک نہیں, ہر بالغ مسلمان اور عورت اور مرد پہ. لیکن دو صورتوں میں, ایک تو کوئی بیمار ہو یا کوئی سفر میں ہو تو اس کی چھوٹ ہے. بیماری میں اگر ایکیوٹ ہے پرابلم تو آف کورس روزے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. لیکن اگر اسٹیبل ہارٹ ڈیزیز ہے اس میں دوائیوں کی ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت سر ہوتی کچھ ہے. ڈاکٹرز تو یہ بھی مشورہ دیتے ہیں ڈائبیٹک پیشنٹس کو کہ روزہ نہ رکھیں. نہیں, اس میں تھوڑی سی احتیاط ہے. اگر اسٹیبل ہے اور کنٹرولڈ سچویشن ہے تو اس میں دوائیوں کو تھوڑا ایڈجسٹ کیا جا سکتا ہے. یعنی جو صبح کی دوائیاں وہ سحری کے ٹائم لے لیں, اور جو شام کی دوائیاں ہیں وہ افطاری کے ٹائم لے لیں. لیکن ہوتا یہ ہے کیونکہ دونوں کا ٹائم تھوڑا کم ہے سحری اور افطاری میں, تو یہ بہت ساری دوائیاں جو ہیں ان کا ہاف لائف جو ہے وہ اس طرح کی ہوتی ہے کہ وہ 12 گھنٹے کے بعد دوائی لینا ضروری ہوتی ہے. تو شوگر میں خاص طور سے یہ پرابلم ہو سکتی ہے کہ آپ, اور اس کو اس طرح حل کیا جا سکتا ہے کہ افطاری پہ تو آپ شوگر کی دوائی لے لیں, لیکن سحری میں یا تو ڈوز ہاف کر لیں یا بالکل نہ لیں. سر کچھ لوگوں کو انسولین بھی لگتی ہے. جی, اسی کی میں بات کر رہا ہوں, وہ 12 گھنٹے کام کرتی ہے نا, تو آپ جو 24 گھنٹے والی بھی آتی ہیں وہ لگا سکتے ہیں. اور دوسرا اس پہ یہ دیکھتے ہیں کہ صبح کی ڈوز آپ نہ لیں, کیونکہ اس وقت ہائپوگلائسیمیا یعنی کہ شوگر کا کم ہونا پرابلم اس میں مینلی ہوتی ہے, زیادہ ہونا نہیں. اور ایک اور زیادہ آئی تھنک امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو کوئی شک ہو, کوئی پرابلم ہو, تو رمضان کے ساتھ اپنے جو معالج ہے, آپ کا جو ڈاکٹر ہے, اس کے ساتھ مشورہ کر کے دوائیاں ری ایڈجسٹ کر لیں. سر ایم آئی کی کمپلیکیشنز کیا ہوتی ہیں؟ ایم آئی کی کمپلیکیشن بڑا ٹیکنیکل سوال ہے. ہارٹ ڈیمیج ہو گیا تو اس میں ظاہر ہے ہارٹ کا فنکشن کم ہو گیا, جو 60-70% ہے اس سے کم ہو کے 20% یا 25% رہ گیا, تو سانس چڑھ جائے گا, آپ ہارٹ فیلئر ہو جاتا ہے. اور امیجیٹ جو کازز ہیں اس میں دل میں ہول ہو سکتا ہے, ویلو لیک کر سکتے ہیں, اور آف کورس اس میں اس کے ساتھ بعض دفعہ سٹروک ہو جاتا ہے. یہ مسائل ساتھ آ جاتے ہیں. اچھا سر, کرونا کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ جیسے اب کرونا چل رہا ہے, تو کرونا کی تیسری لہر ہے. کرونا کے جو پیشنٹ ہیں جب ان کا ٹیسٹ نیگیٹو آ جاتا ہے, لیکن اس کے بعد بھی ان کو ہم نے بہت دیکھا ہے کہ ان کو ہارٹ اٹیک آیا ہے, تو اس کا کیا؟ اس میں دراصل یہ انفلیمیٹری رسپانس بڑھتا ہے کرونا میں, جو کووڈ ہے اس کی وجہ سے. تو وہ جو رسپانس بڑھے گا تو مختلف حصوں میں جو باڈی ساری میں جو آرٹریز ہیں ان میں انفلیمیشن ہوگی, اس میں کلاٹ آنے کا ڈر ہوتا ہے. یہ برین میں بھی ہو سکتا ہے, سٹروک ہو سکتا ہے, یہ ہارٹ میں بھی جا سکتا ہے, ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے. یہ بعض دفعہ پیریفرل ویسلز میں, ٹانگوں میں, بازوؤں میں چلے جاتے ہیں جو نکالنے پڑتے ہیں. اور بعض دفعہ پرابلم یہ ہے کہ ہارٹ کے پیشنٹس کو کرونا اگر ہوتا ہے تو وہ بہت سیریس پرابلم ہو جاتی ہے, اور اسی وجہ سے ان کے لیے احتیاط بڑا ضروری ہے کہ سوشل ڈسٹینسنگ رکھیں, اپنی ماسک استعمال کریں, اپنا شیک ہینڈ کرنے کو اوائڈ کریں. رکھنا چاہیے. شوگر پیشنٹس کو تو اسپیشلی ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. علی زیدی صاحب کی طرف چلتے ہیں, علی اصغر صاحب کی طرف. علی اصغر صاحب ہیں, معذرت آپ کا نام میں غلط بول گئی. اچھا علی اصغر صاحب, یہ بتائیے گا کہ بہت ساری خواتین آپ سے انسپائرڈ بھی ہوں گی, بہت سارے لوگ اور بھی انسپائر ہوں گے. حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی لائف کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ خواتین کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ دیکھیں, جیسے ہم نے پہلے بھی گفتگو جس موضوع کے اوپر ہم کر رہے تھے اس سے لنک کر کے بات کو آگے کرتا ہوں. دیکھیں, ہمارے معاشرے کے اندر خواتین کے اندر 3-4 چیزیں جو ہیں, خاص طور پہ میں پاکستانی معاشرے کی اگر بات کروں تو ان 3-4 چیزوں کی بہت زیادہ کمی ہے.
جس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہماری میجورٹی عوام جو رورل ایریاز کے اندر رہتی ہیں ان میں خواتین کے اندر کانفیڈنس کا بہت زیادہ ایشو ہے. تو سب سے پہلے تو خواتین کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے کانفیڈنس پہ کام کر کے اپنے پرسنالٹی کو گروم کرنا چاہیے, کیونکہ حضرت خدیجہ میرے خیال سے کائنات کے اندر سب سے گرومڈ پرسنالٹی تھی, سب سے زیادہ کانفیڈنٹ پرسنالٹی تھی. یہ مفتی صاحب بھی میری اس بات میں تائید کریں گے کہ جب کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا تھا اس دور کے اندر, جب لوگ گفتگو نہیں کر پاتے تھے رسول اللہ سے, چھپ چھپ کے کمروں کے اندر وحی کا پیغام عمار بن یاسر پھیلایا کرتے تھے, اس دور کے اندر بھی اگر کسی نے سب سے پہلے رسول اللہ کا ساتھ دیا تو حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو خواتین کو دوسرا مشورہ جو اس سے سیکنڈ لیول کے اوپر دے سکتا ہوں میں وہ یہ ہے کہ ہمیشہ اپنے چاہے والد ہوں چاہے بھائی ہوں کسی بھی فارم کے اندر آپ کے ساتھ جو مرد منسلک ہے آپ نے اس کو سپورٹ کرنا ہے, اس کو مورل سپورٹ دینی ہے, کیونکہ اگر ایک ماں اپنے بچے کو مورل سپورٹ دیتی ہے تو یقین کریں وہ بچہ پہاڑ بھی گرا سکتا ہے. اسی طریقے سے اگر ایک بیوی اپنے شوہر کو مورل سپورٹ دے رہی ہے تو اس مورل سپورٹ سے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. لہٰذا کانفیڈنس کا ہونا اس لیے ضروری ہے تاکہ وہ اپنی بات کو بہتر طریقے سے پرسو کر پائے, چاہے وہ کسی بھی رشتے کے اندر ہو, اپنے بیٹے کو پرسو کرنی ہو, اپنے شوہر کو پرسو کرنی ہو, یا بہن نے اپنے بھائی کو پرسو کرنی ہو. تو ہر رول کے اندر خاتون جو ہے اس کے لیے یہ دو چیزیں بہت زیادہ امپورٹنٹ ہیں ایز پر مائی اوپینین. اچھا علی اصغر زیدی صاحب, میں نے نام غلط نہیں بولا آپ کا, میں آپ سے یہ جاننا چاہوں کہ ہر آپ جیسے کہ نیشنل لیول پہ موٹیویشن اسپیکر ہیں اور ہر کامیاب شخص کی ایک کنجی ہوتی ہے, آپ کی ایک کنجی کیا ہے کامیابی کے پیچھے؟ کہتے ہیں کہ ماں کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے. دیکھیے تقریباً غالباً 10 سال ہو چکے ہیں اور NED کراچی سے لے کر بیوٹن بلوچستان تک ہر جگہ تقاریر کرنے کا, گفتگو کرنے کا سوشو پولیٹیکل افیئرس کے اوپر موقع ملا, خواہ وہ سرکاری مقابلہ جات ہوں یا یونیورسٹیز پرائیویٹ یونیورسٹیز کے کروائے جانے والے مقابلہ جات ہوں. میں سب سے پہلا کریڈٹ جو اس چیز کا دینا چاہوں گا وہ تو بالکل اپنی والدہ کو دینا چاہوں گا کہ جنہوں نے بچپن سے کانفیڈنس ڈیولپ کرنے کی کوشش کی اور 6 سال کی عمر سے مجھے اسٹیج کے اوپر کھڑا کر دیا تقریر کرنے کے لیے. اور دوسرے نمبر کے اوپر اللہ جنت نصیب کرے میری اسکول پرنسپل ہوا کرتی تھی فوزیہ ادیب, اللہ ان کے درجات بلند کرے. تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میری ٹانگیں کانپ رہی تھیں اور میری عمر 6 یا 7 سال تھی اسکول میں. تو انہوں نے مجھے اسٹیج پر کھڑا کیا اور انہوں نے کہا کہ بیٹا یہاں پر آپ نے کھڑے ہو کر یہ تقریر مکمل کرنی ہے. اور جب میں نے وہ تقریر مکمل کی تو یہ اس کے بعد جب ان کے آفس میں بیٹھے ہوئے تھے تو انہوں نے 100 روپے اس دور کے اندر مجھے ایک لفافے کے اندر انعام کے طور پر دیے. تو وہ جو 100 روپے تھے وہ میرے خیال سے میری ذاتی رائے کے اندر اربوں روپے کروڑوں روپے سے بڑے میرے لیے ہوں گے, کیونکہ اس نے میری ذات کے اندر گفتگو کرنے کا طریقہ کار, سوشو پولیٹیکل افیئرس کے اوپر انالیسس کرنا اور سب سے امپورٹنٹ کانٹینٹ کو پڑھنا, اس کو انالائز کر کے اس سے آرگومنٹیشن ڈرائیو کرنا, یہ چیزیں میرے اندر پیدا. ایسی ماؤں کو, ایسی بہنوں کو, ایسے اساتذہ کو ہماری طرف سے سلام جنہوں نے کسی شخص کو ایسا سدھارا, ایسا بنایا کہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک بہترین انسان بن کے نکلا. ایسی ماؤں کو, ایسی بہنوں کو, ایسے اساتذہ کو ہمارا دل سے سلام. اب منقبت کی طرف چلتے ہیں. اب ہم آئیں گے منقبت کے ساتھ کہ قاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ آج ہمیں منقبت بڑی خوبصورت اور انہوں نے خوبصورت سب تھوڑا سا اونچا بولیے تاکہ سنا جا سکے. سیدہ زہرا کی ماں تیری سخاوت کو سلام. سیدہ زہرا کی ماں تیری سخاوت کو سلام. سیدہ زہرا تیری سخاوت کو سلام. جو دین نبی پر پاک دولت کو سلام. جو نبی
नहीं पर पाक दौलत को सलाम। और जिसकी संगत मल गई थी धारा मल गई थी धारा उस वफा की पाक देवी की रफ़ाक़त को सलाम। उस वफा की पाक देवी की रफ़ाक़त को सलाम। और रोज़े साये है दीन अहमदी बेशुमार दिल का है एहसान दी पर उसकी अज़मत को सलाम। दिल का है एहसान दी पर उसकी अज़मत को सलाम। और इश्क़ असल है ईमान की। इश्क़ असल है ईमान की। जो महबूबे मोहम्मद उसकी इज़्ज़त को सलाम। जो महबूबे मोहम्मद उसकी इज़्ज़त को सलाम। और शाह बहा और रहली मोना शाह बहा और रहली मोना कायनात इल्म की यकता क़यामत को सलाम। कायनात इल्म की यकता क़यामत को सलाम। और मशहद की नस्ल हो मेरी गदा मशहद की नस्ल हो मेरी गदा। मेरे आकी औलाद तेरे को सलाम। मेरे आकी औलाद तेरे को सलाम। सैयदा ज़हरा की माँ तेरी सखावत को सलाम। जो लूटी दीने नबी पर पाक दौलत को सलाम। रोज़ा एक ऐसी इबादत है कि जो इंसान की नफ्सियाती तरबियत में अहम किरदार अदा करती है। नफ्स की तहारत और इसमें पैदा होने वाली बीमारियों की रोकथाम और इसके अलावा जो इस रोज़े में ये रोज़े के बुनियादी औसाफ में शामिल है। और अगर हम साइंसी रूप से देखें तो रोज़े के बहुत से फ़वाइद हैं। और जबकि माहिरीन जो है वो इस बात की तहकीक कर चुके हैं कि रोज़े
نہ صرف جو ہے وہ دین کے ساتھ ساتھ اس کی اہمیت ہے، بلکہ جسمانی بھی اس کے بہت سے فوائد ہیں۔ کہتے ہیں کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں، صبح سے شام تک کچھ نہیں کھاتے، تو ہمارے جو معدے کے جو زہریلے مادے ہوتے ہیں وہ ان کا اخراج ہو جاتا ہے۔ اور ایک پروفیسر کا نام ہے پروفیسر مورپال، وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب اسلام پر جب میں نے اس کا مطالعہ کیا تو اس میں ایک باب آیا روزے کا، جب میں نے اس کو پڑھا تو اس کے بعد مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کتنا مسلمانوں کو یہ نعمت دی گئی ہے کہ ان کو رمضان المبارک کا مہینہ دیا گیا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ کوئی اور نعمت نہ ہوتی تو اس سے بھی بڑھ کر جو ہے وہ روزہ جو ہے جو بیسیکلی جسم کی زکوٰۃ ہوتا ہے، بالکل۔ تو جتنا رمضان المبارک میں آپ اللہ پاک کی عبادت کر سکیں، جتنی عبادات کر سکیں، جتنا ذکر الہی کر سکیں، اتنا ذکر الہی کیجیے، اپنے لیے بھی دعا کیجیے اور ہمارے لیے بھی دعا کیجیے۔ اور آخر میں میں چاہوں گی کہ ہمارے جو معزز مہمان بیٹھے ہیں وہ ہمارے ناظرین کے لیے ایک میسج دیں۔ جی ڈاکٹر شارٹ صاحب، شارٹ آپ سے میسج شروع دیتے کرتے ہیں۔ جائیے سر۔ جی روزے کے حساب سے اگر میسج آپ کہتی ہیں تو روزہ تو فرض ہے، یہ تو اللہ میاں کا حکم ہے، اور یہ میرا خیال ہے کہ ایسی عبادت ہے کہ جو ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، سوائے سم ایکسیپشنس کے۔ اور یہ واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ پری کنڈیشننگ کرتی ہے باڈی کی، اور یہ واقعی زکوٰۃ سے بندہ بہت اچھا فیل کرتا ہے۔ اور یہ میرا خیال ہے کہ اس عبادت کو جاری رکھنا بھی چاہیے، اور کوئی چھوٹا موٹا بہانہ بنا کے نہیں چھوڑنا، روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ مفتی صاحب کوئی پیغام آپ جو لوگوں کو دینا چاہتے ہیں، جو آج کی خواتین کو دینا چاہتے ہیں؟ جی بالکل، جس طرح آج کا یہ ٹاپک تھا اس حوالے ہمارا سے، موضوع کے حوالے سے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے، تو اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ سیدہ کائنات کا اسوہ نور ہماری خواتین کے لیے، ہماری فیمیل کے لیے، ہماری ماؤں اور بہنوں کے لیے جہاں پہ رول ماڈل ہے، تو وہاں پہ جو حضور علیہ السلام کا تعلق تھا سیدہ کائنات سیدہ اماں خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ، وہ ہمارے مردوں کے لیے بھی اسوہ ہے۔ اگر دونوں سمت اسوہ نور کو اپنایا جائے، ہماری خواتین سیدہ کائنات کے اسوہ نور کو اپنائیں، اور جو مرد ہیں وہ امام الانبیاء کا جو سیدہ کائنات کے ساتھ بیہیویئر تھا اس کو اپنائیں، تو یقیناً جب ہم اپنے طرز معاشرت اور انداز معاشرت میں وہ پاکیزہ لائے عمل اپنائیں گے تو یقیناً ہمارا گھر پھر جنت کی نظیر بالکل، بنے گا۔ بہت اچھا پیغام دیا آپ نے۔ اس کے بعد ہم آئیں گے علی اسد زیدی صاحب کی طرف۔ آپ ہمارے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ رمضان سے متعلق میں تمام ناظرین کو یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اس مہینے کو صرف بھوک اور پیاس کا مہینہ مت سمجھیے، روزے کو صرف یہ روزہ کنسیڈر مت کیجئے کہ میں سارا دن بھوکا رہوں اور اس کے بعد افطاری کروں۔ ایک بہترین انسان کے طور پر سامنے آئیے، ناپ تول میں کمی مت کیجئے، چیزوں کو مہنگا مت کر کے مارکیٹس کے اندر مت بیچیے، لوگوں کے ساتھ جتنا ہو سکتا ہے اتنا بہتر سلوک کیجئے، اور جتنی چیریٹی آپ کر سکتے ہیں اس مہینے میں کورونا کے حالات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے اتنی زیادہ سے زیادہ چیریٹی کیجئے، اور اپنے ارد گرد سب سے پہلے دیکھیے کہ آپ کے رشتہ داروں میں یا آپ کے محلے داروں میں کوئی اگر ڈیزرو کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کی مدد کیجیے۔ سر آپ کوئی پیغام لوگوں کو دینا چاہتے ہیں؟ کہنا چاہتا ہوں روزے کے متعلق اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صبح سحری کے وقت روزہ رکھا اور شام کو افطار کر دیا، مقصد یہ نہیں، روزہ صرف یہ اسی کا نام نہیں ہے، روزہ سب سے پہلے آنکھ کا بھی ہے کہ آپ کی آنکھ محفوظ رہے غیر محرم کی طرف سے، اس کے بعد آپ کی زبان کا روزہ بھی ہونا چاہیے کہ آپ کی زبان سے کسی کو دکھ تکلیف نہ پہنچے، کو جو گالی گلوچ ہے، ہاتھ کا روزہ کہ آپ کا ہاتھ کسی برے کام کی طرف نہ بڑھے، آپ کا پاؤں کا، یہ سارے پورے انسان کا جسم، روزہ خالی یہ پیٹ کا نہیں رکھنا چاہیے۔ میں روزہ خالی بھوکے پیسے رہنے کا نام نہیں ہے، روزہ تو اپنی زبان، اپنی آنکھ، اپنی ناک، اپنے سب اعضاء کو کنٹرول کرنے کا نام روزہ ہے۔ سب سے پہلے اپنا نفس کنٹرول کرنا جو سب سے مشکل کام ہے، اس کو روزہ کہتے ہیں۔ آج جو وارڈروب ہمیں اسپانسر کی گئی ہے وہ انسپائر بائی کراس کلچر ہے، جو آج ہم نے خوبصورت لباس پہنا ہے، میں نے بلیک رنگ کا اور انہوں نے پنک رنگ کا، تو یہ جو ہے یہ ہمیں انسپائر بائی کراس کلچر کی جانب سے دیا گیا ہے۔ بالکل ناظرین، یہاں ہمارے پروگرام کا وقت ہوتا ہے ختم۔ آپ سے کل پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع پر کچھ نئے مہمانوں کے ساتھ۔ تب تک مجھے اور ثنا کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔